بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ آج ہر بندہ کچھ نہ کچھ لائے اور جنگ میں پیش کرے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچ کے لیے، ہر بندہ چندہ دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر بندہ چندہ دے، عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی تھے، بیچارے بہت غریب تھے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں نے صحابی کا ایک اور نام بھی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا نہ ہر بندہ لاؤ، تو میں اٹھا اور ایک شخص کے باغ میں جا کر کہا مزدوری ملے گی۔ وہ یہودی تھا، اس نے اپنی طرف سے سخت مزدوری بتائی، وہ جو پانی نکلتا ہے اور آگے بیل لگایا جاتا ہے۔ یہودی کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور آج مجھے کچھ وقت کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس صحابی نے وہ پٹا گلے میں ڈالا جہاں بیل گھوما کرتا ہے اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان کا نازک وجود تھا، تھوڑا جسم پھٹ گیا اور چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملیں اور میں نے انہیں پلو سے باندھا اور سارے راستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں روتا سسکتا پہلے گھر گیا، تھوڑا خون لگا تھا، وہ کپڑے بدلے، پھر وہ کھجوریں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں پہلے بھی جایا کرتا تھا، لیکن آج رنگ میں نے ذرا نرالا دیکھا۔ مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو کھولے اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لانا۔ وہ کھجوریں چند کلو تھیں اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور سارے مال پر بکھیر دیں اور فرمانے لگے غم نہ کرنا، جتنا سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر ملے گا، میرا رب اتنا تم اکیلے کو عطا فرمائے گا۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگ رچ بس گئے، جس راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا وہ چل دیے۔ انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے، یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے۔ ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا، لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آؤ بھائی، لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا، کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہ گار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی، لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا متعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی، اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب کھانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ
علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔